چند منٹاں تو بعد نوجواناں دے دلاں دی دھڑکن مولانا ہارون یاسر بھگوی صاحب انشاءاللہ تشریف لیاون والے نے۔ خطیب پاکستان بلبل قرآن قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب دا بیان شروع ہونے لگا ہے۔ انہاں دے بیان تو قبل 2-3 منٹ تلاوت ہے حافظ امامہ صاحب دی میں شکریہ ادا کرنا معزز مہمانہ دا، مولانا مختار شاکر صاحب، ڈاکٹر خلیل صاحب ماشاءاللہ ایک کوسٹر پر کے الحمدللہ قافلے لے کے آئینے لپاک قبول فرمائنا دمین۔ جسو علی تو حافظ ریحان صاحب قافلہ کثیر تعداد اندر لے کے آئینے، بھائی تارک سرجال تو قافلہ لے کے آئینے، اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو سبیخ دے پہ ہو جماعت دے نامور خطیب ابردے ہوئی خطیب بھائی حافظ احسان لائی ظہیر صاحب الحمدللہ وزیر آباد تو تشریف لے کے آئینے۔ جماعت دے نامور معزز عالم خطیب ابن خطیب مولانا ابتسام بشیر شاکر صاحب کلام تباد تو تشریف لے کے آئینے، اہلا و سہلا مرحبا الحمدللہ۔ نونار تو ڈاکٹر عبدالواحد صاحب بھائی دلاور صاحب قافلے دی شکل اندر تشریف لے کے آئینے، اہلا و سہلا مرحبا۔ آ جاؤ مسجد اندر تشریف لے، بعد جگہ کو نہیں جی لبنی حال چ، بعد جگہ کو نہیں لبنی جڑے دوست باب چوک چرستے اندر کھڑے نے، مسجد حال اندر تشریف لے ہو ماشاءاللہ۔ بابا کوڑ تو حافظ سمامہ صاحب دی قیادت اندر قافلہ آیا ہے، مولانا استاد العلماء رفاقت ممدی صاحب چانیہ تو الحمدللہ قافلہ لے کے اہلا و سہلا مرحبا۔ میرے انہاں کے گزارش میں انہوں نے زحمت دینا سٹیج اتے تشریف لے کے آؤ بھائی حافظ ذکی الرحمن باجوہ صاحب ماشاءاللہ کثیر تعداد اندر الحمدللہ 54 تو لوگ تشریف لے کے آئے اہلا و سہلا مرحبا۔ حافظ رفاقت صاحب سٹیج اتے تشریف لے کے آؤ، مولانا آصف چنگی صاحب انہاں کے بھی مگر گزارش سے سٹیج اتے تشریف لے کے اہلا و سہلا مرحبا۔ تلاوت 2-3 منٹ دی اس تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا بیانے تلاوت لی تشریف لے اندے نے قاری محمد سمامہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم
البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله